اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل موجبات غسل فصل در موجبات غسل جو ہے یہ جو فصل ہے یہ غسل کے اسباب میں سے کہ غسل جو ہے وہ کن سببوں سے واجب ہوتا ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے کہا جماع ہے. در قبل، قبل جو ہے وہ اگلے راستے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. در قبل یہ قبل نہیں ہے، قبل ویسے میں معنی ہوتا ہے پہلے، یہ قبل یہ عورت کے مقام کو کہتے ہیں. یا در دبر یا پچھلے مقام میں، یا در دبر مرد یا زن، یعنی مرد اور جو عورت کی جو دبر ہے وہ ایک ہی ہے. اس میں اگر کہتے ہیں کہ اس میں صرف دخول ہو، اگرچہ انزال نہ شود، اگرچہ انزال نہ بھی ہو، پھر بھی جو ہے نا اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے. وہ دیگر انزال است بجہندگی، جہندگی کہتے ہیں کہ جب انسان کا عضو جو ہے وہ متحرک ہو اور اس کو انزال آ جائے. وہ شہوت در بیداری، اور بیداری کی حالت میں شہوت آ جائے انسان کو اور اس سے منی نکل آئے. یا در خواب، یا پھر خواب میں. وہ از خواب دیدن، یا خواب دیکھنا، کہ وہ از خواب دیدن بدون انزال غسل واجب نشود، کہ اگر کوئی بندہ خواب دیکھے اور خواب وہ اس قسم کا دیکھا اس نے کہ جماع کا اس نے خواب دیکھا اور جو ہے تو جب صبح کو جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ بھئی انزال نہیں ہوا تو اس سے غسل واجب نہیں ہوگا. دوسرا دیگر حیض یا نفاس جو منقطع شود، دوسرا حیض یا نفاس جب منقطع ہو غسل واجب گردد، غسل واجب ہوتا ہے. اب یہاں پر ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ عقل حیض سہ روز است، کہ عقل کہتے ہیں کم از کم. کیا مطلب؟ کہ حیض کم از کم 3 دن ہے. وہ اکثر در 10 روز، اور اس سے اکثر جو ہے یعنی اس کا اکثر حصہ یعنی زیادہ سے زیادہ اس کی مدت، ایک ہوتا ہے نا زیادہ سے زیادہ کم سے کم 3 روز اور زیادہ سے زیادہ اس کی 10 روز ہے. وہ اکثر نفاس 40 روز است، اور نفاس کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ کیا ہے؟ وہ 40 دن ہے. وہ عقل آرا حد نیست، اور حیض کے نفاس کی کم سے کم کوئی حد نہیں ہے. دری مدت بہر رنگ، اس مدت میں ہر رنگ کے ہر رنگ کے باشد، جو بھی رنگ ہو نا، جو بھی رنگ ہو، اس خون کا جو بھی رنگ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حیض یا نفاس ہوتا ہے. باشد سوائے سفیدی خالص، سوائے خالص سفیدی کے، ٹھیک ہے نا جی. خالص سفیدی کے جتنی بھی ہے، جتنے بھی خون کے کلر ہیں ان کلروں میں سوائے سفیدی کے باقی تمام جو کلر ہیں نا وہ کس کے ہیں؟ وہ حیض اور نفاس کے ہیں. اچھا جی، حیض و نفاس انگاشتہ شود، یہ انکاشتہ شود نہیں ہے، یہ انگاشتہ شود، مطلب یہ کہ حیض اور نفاس شمار کیا جائے گا. وہ عقل طہر 15 روز است، اور یہ 2 طہروں کے 2 حیضوں کے درمیان جو کم از کم پاکی کے دن ہیں وہ 15 دن ہیں. آنچ از 6 روز کم تر و از 10 روز زیادہ در حیض دیدہ شود، آنچ از 40 روز زیادہ در نفاس دیدہ شود خون استحاضہ باشد. اب یہاں پر یہ ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر حیض کے دنوں میں حیض 10 دنوں سے زیادہ آ جائے، ٹھیک ہے جی، 10 دنوں سے زیادہ آ جائے، یا یوں کہو کہ بھئی اگر حیض کے دنوں میں حیض 3 دن سے کم اور 10 دنوں سے زیادہ، یوں ہی 40 دنوں سے زیادہ نفاس میں اگر کوئی خون دیکھا جائے تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں. یعنی عام حالت میں انسان اگر جو ہے اس کی جو حیض کی جو مدت ہے وہ کم از کم 3 دن ہے، تو 3 دن سے کم اگر ہو تو وہ استحاضہ، یوں 10 دنوں سے زیادہ ہو تو استحاضہ.
اور نفاس جو ہے یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو نفاس کی حد ہے اس کی کم از کم کوئی حد نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ نفاس رک جائے، 3 دن چل جائے، 4 دن چلے، 5 دن چلے، 6 دن چلے، 7 دن چلے، کم از کم جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے 40 دن اس کی مدت ہے، یعنی 40 دن تک وہ نفاس آ سکتا ہے۔ اب 40 دن کے بعد اگر جو ہے وہ خون آ جائے تو اس خون کو ہم استحاضہ شمار کریں گے، جو 40 دن آیا اس کو نفاس شروع کریں گے، نفاس جو ہے نا شمار کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، خون استحاضہ باشد۔ اچھا کہتے ہیں کہ مانے نماز روزہ نیست، استحاضہ کا جو خون ہے نا وہ نماز اور روزے کا معنی نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ اگر کسی عورت کو استحاضہ کا خون آیا ہے تو وہ استحاضہ کی حالت میں نماز پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر زنیرا حیض زیادہ عادت شود، اب یہ ایک اور مسئلہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا حیض عادت سے زیادہ آ جائے تا 10 روز مرد نہ گفتہ شود، 10 دنوں تک اگر اس کو خون آتا ہے تو اس کو مرد شمار نہیں کریں گے۔ بالفرض ایک عورت تھی، اس کی عدت تھی بالفرض 4 دن، اب کیا ہوا کہ اس عورت کو 10 دن تک خون آیا، تو اب یوں نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو عورت ہے اس 4 دنوں سے جو زیادہ خون ہے اس کو ہم خون کا استحاضہ کا خون شمار کریں گے، نہیں، بلکہ یہ جو ہے نا یہ پورا 10 دن تک جو ہے نا یہ حیض ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ اگر 10 روز زیادہ شود، اگر 10 دنوں سے زیادہ آ جائے خون، کہتے ہیں پس آنچ عادت زیادہ باشد نہ ہما استحاضہ است، کہ بالفرض ایک عورت کی عادت تھی 4 دن، اب اس کو خون آیا 10 دن تک آیا تو ہم 10 دن کہیں گے، اب اس کی عادت تبدیل ہو گئی۔ اور اگر ایک عورت کی عادت تھی 4 دن، اب اس کو جو خون آیا نا وہ 11 دن آیا، تو اب ہم یوں کہیں گے کہ جو 4 دنوں سے اوپر جو خون ہے نا اس کو استحاضہ شمار کریں گے، اور اس میں جتنی بھی نمازیں ہیں، نمازیں گزر گئی، اب اس کو وہ نمازیں قضا کرنی ہیں، روزے تو قضا کرنے ہی کرنے ہیں نا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ استحاضہ کی حالت ہے اس لیے اس کو ابھی وہ نماز قضا وغیرہ کرنی ہے۔ ہما استحاضہ سارے کا استحاضہ ہے، وہ مقتدی یا را از زیادہ 10 روز استحاضہ گفتہ شود، مقتدیہ کہتے ہیں کہ وہ عورت کہ جس کو پہلی مرتبہ خون آئے، پہلی مرتبہ خون آئے اور وہ 10 دنوں سے کم ہو، 10 دن سے زیادہ ہو، مبتدیارہ زیادہ از 10 روز، کہ وہ عورت کہ جس کو خون آئے اور وہ عورت جو ہے مبتدیہ ہو، مطلب یہ کہ اس کو پہلی باری خون آئے اور 10 روز سے زیادہ ہو تو اس کے استحاضہ کہیں گے۔ وہ پاکیے کے درمیان مدت حید و نفاس یافتہ شود، حید و نفاس است، یعنی 10 روز استحاضہ گفتہ شود، 10 دنوں سے زیادہ جو استحاضہ ہوگا۔ وہ پاکی، اور پاکی جو ہے نا کیا ہے کہ درمیان مدت حید و نفاس یافتہ شبد حید و نفاس است، کہتے ہیں کہ وہ پاکی جو حید اور نفاس کی مدت کے درمیان میں پائی جائے وہ کیا ہے، وہ حید اور نفاس ہے، یعنی چند خون دیدہ بعد کم از 5 یعنی 15 دنوں سے کم دیکھا جائے، ٹھیک ہے نہیں جی، اور اس کے بعد نہ دیکھا گیا تو اب اس کے جو عورت کی جو عدت ہے وہ 15 دن ہے۔ دوبارہ آپ سنیے گا، ایک عورت ہے کہ جس کو ابھی خون آیا، وہ مبتدیہ ہے اور وہ پہلی مرتبہ اس کو خون آیا ہے اور 10 روز سے زیادہ آیا ہے تو اس کو ہم استحاضہ کہیں گے۔ یہ مسئلہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اور وہ پاکی کہ جو حیض اور نفاس کے درمیان پائی جائے، یعنی جو طہر ہو، سمجھ میں آئی بات؟ تو وہ پاکی کے اس کے بعد جو نا جو اس پاکی کے علاوہ جو ہے، اس پاکی کے علاوہ وہ جو نہیں جاتا ہم اس کو حیض شمار کریں گے یا پھر اس کو نفاس شروع کریں گے۔ مسئلہ حیض و نفاس نماز ساکت شبد، کہ بھائی حیض اور نفاس سے نماز ساکت ہو جاتی ہے، قضائے واجب نیست، اس کی قضا واجب نہیں ہے۔ روزہ را حیض و نفاس مانے است، اور جو روزہ ہے نا روزے کے لیے حیض و نفاس مانے ہے۔
لیکن قضا واجب شود لیکن قضا اس کی واجب ہے. و جماع در حید و نفاس حرام است. جماع جو ہے حید اور نفاس میں حرام ہے، نہ در استحاضہ، استحاضہ میں حرام نہیں ہے، حید و نفاس میں جو ہے کیا ہے کہ وہ حرام ہے. اب یہ 7 نمبر جو ہے نا، اس میں مزید یہ 8 نمبر ہے. قال اللہ تعالیٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کنارہ کنید زنا در حالت حید یعنی جمع مکنید. تو یہاں پر چونکہ فَأَعْتَزِلُوا یہ امر کا حکم ہے، امر ہے اور امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر پیش از 10 روز منقطع شود بدون غسل کردن زنے وتی حلال نہ شود، کہ اگر 10 دن سے پہلے خون منقطع ہو جائے حیض کا تو پھر اس عورت کے ساتھ وتی حلال نہیں ہے، مگر آن کے وقت نماز بگدرد، مگر اس وقت کہ اس پر ایک نماز کا وقت گزر جائے. و در ان کتاب بعد 10 روز بدون غسل، کہ بھئی یہ 10 دنوں کے بعد اگر حیض منقطع ہو گیا تو اب بغیر غسل کے اس کے ساتھ وتی جائز ہے. نزد امام اعظم و نزد اکثر ائمہ بدون غسل جائز نیست، اور اکثر ائمہ کے نزدیک بغیر غسل کے وضو جائز نہیں ہے. فصل بے وضورہ در دست رسانیدن بمصحف بے پردہ جائز نیست، بغیر وضو والے کو قرآن پاک کو ہاتھ پہنچانا بغیر پردہ کے جائز نہیں ہے. ہاں وہ خواندن قرآن جائز است، ہاں قرآن پاک کا پڑھنا جائز ہے. و در حالت جنابت و حید نفاس خواندن قرآن ہم جائز نیست، کہتے ہیں جنابت کی حالت میں اور حید و نفاس کی حالت میں قرآن پاک کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. ونہ در آمدن بمسجد ون طواف کعبہ، کہتے ہیں ورنہ در آمدن مطلب اور نہ اندر آنا، نہ مسجد میں بمانے میں، اور نہ مسجد میں اندر آنا، اور نہ کعبے کا طواف کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے جی. آج ہماری جو ہے نا یہ تقریباً ایک فصل ہماری مکمل ہوئی، اور اس میں 4-5 مسائل تھے، اور یہ مسائل جو ہیں ہمارے لیے بہت انتہائی جو ہے نا ضروری ہیں، اور یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. انسان کو جو ہے نا یہ اچھے طریقے سے اس کو پڑھنا چاہیے اور اس اچھے طریقے سے اس کو یاد رکھنا چاہیے. جی مزید کوئی بات اگر کوئی پوچھنا چاہتے ہوں تو